السلام علیکم. AW اردو ناولز کی طرف سے بہت خوش آمدید. جتنے میرے نئے سبسکرائبرز ہیں اور پرانے بھی، سب کو بہت بہت ویلکم. اور جو میرے لسنرز اور ویورز جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ بھی کائنڈلی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ کیا کریں کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے. اب چلتے ہیں ناول کی طرف. ناول آبرو قسط نمبر 13. نیند کو موت سے اسی لیے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ انسان سوتے میں دنیا مافیا سے بیگانہ ہو کر سب بھول جاتا ہے. یہی علیزہ کے ساتھ ہوا. وہ اذلان کے سینے سے اس طرح لگی سو رہی تھی جیسے اپنے دشمن کے نہیں، محبوب کے سینے سے لگی ہو. یہی حال خود اذلان کا تھا. ایک شخص جو انسومنیا کا مریض ہو، جس کے لیے رات کو سونا بھی محال ہو، وہ بھری دوپہر میں سب کام کاج چھوڑے، دشمنی نفرت سب بھلائے سو رہا تھا، جیسے صدیوں کا مسافر تھکا ماندہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر آرام پاتا ہے. 1 گھنٹہ اس کے ساتھ اپنے بیڈ پر گزار کر دم کرنے کا ارادہ رکھنے والے اذلان احمد انصاری صاحب کو جب 3 گھنٹے اس کے ہمراہ مزے سے سوتے گزر گئے، جب کہیں جا کے ان کی آنکھ کھلی، جبکہ میڈم ابھی بھی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھیں. نیند سے بیدار ہو کر اس نے اٹھنا چاہا، پر ہاتھ پر بوجھ محسوس ہوا. اب وہ نظر پھیر کر اسے بے خبر سوتا دیکھ رہا تھا. میں ابھی نہیں مرنا چاہتی، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے. اچانک ہی اس کے ذہن میں علیزہ کا یہ جملہ آیا. وہ اسے یاد کر کے مسکرایا. پاگل عورت، دھیمے سے کہتے ہوئے اس نے ایک انگلی سے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا. مما مما، مجھے اونٹ پر بیٹھنا ہے. اذلان ہڑبڑا کر تھوڑا پیچھے ہوا، پھر اسے اندازہ ہوا کہ وہ نیند میں بول رہی ہے. علیزہ اٹھو. اس نے اس کا چہرہ تھپتھپایا. علیزہ ہڑبڑا کر یہ کہتی ہوئی اٹھی. نہیں نہیں، میں بھی جاؤں گی. پھر جو اپنے سائڈ پر دیکھا تو یادداشت واپس آئی. اذلان منہ پہ ہاتھ رکھے ہنس رہا تھا. وہ ایک دم سے بیڈ سے نیچے اتری. کیا بول رہی تھی میں؟ اس نے ہکلاتے ہوئے اذلان سے پوچھا. یہی کہ تمہیں اونٹ پر بیٹھنا ہے. یار، نیند میں اتنی باتیں کون کر سکتا ہے؟ 1 منٹ نہیں سو پایا میں تمہاری بک بک کی وجہ سے. علیزہ کو شدید شرمندگی ہو رہی تھی. نہ جانے کیا کیا بولا ہوگا میں نے نیند میں. کیا منحوس پن ہے، سارے راز کھل گئے کیا میرے اس آدمی کے سامنے؟ انہیں بھی پتہ لگ گیا اب کہ میں نیند میں بولتی ہوں. اف، وہ دل میں سوچے گئی. اذلان بھی اپنی لمبی چوڑی ورزشی جسامت سے بھرپور انگڑائی لیتا ہوا بیڈ سے اترا. علیزہ کا چہرہ لال گلال ہو رہا تھا. پہلی دفعہ کسی مرد کے ساتھ اس طرح کا اختلاط اسے شرمانے میں مجبور کر رہا تھا. جاؤ، اس طرف ہے واش روم، تم فریش ہو جاؤ. وہ اسے راہ دکھاتا کمرے سے باہر نکل گیا. وہ فریش ہو کر منہ ہاتھ دھو کر بالوں میں برش پھیر کر تر و تازہ سی باہر نکلی تو سامنے ہی ٹیبل پر مالا ناشتے کا سامان لگا رہی تھی. السلام علیکم بیگم صاحبہ، اس نے چڑھانے کے انداز میں کہا. علیزہ نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا. بالکل بھی نہیں، آپ علیزہ ہی بولو مجھے. یہ کہتے ہوئے وہ بیٹھ گئی. سینڈوچ، پیٹس، کٹلٹ، پین کیک، کروئسنٹ، انگریزوں کا بن، مفن اور گرما گرم چائے کی اشتہار انگیز خوشبو سے علیزہ کی بھوک چمک رہی تھی. لیکن اذلان کے اسے کھانے کا کہنے سے پہلے ہی کھانا شروع کرنا اسے اپنی شان میں گستاخی جیسا لگ رہا تھا. جب یہ منہ میں پانی آنے کے باوجود صبر سے بیٹھی رہی، اتنے میں اذلان کمرے میں داخل ہوا. کیا ہوا، بیٹھی کیوں ہوں؟ ابھی تک. کھانا شروع کرو. یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سامنے آ بیٹھا. لہجہ حکمیہ تھا. علیزہ تو مانو انتظار میں بیٹھی تھی. فوراً اپنے لیے چائے بنائی. اذلان سے پوچھنے کی زحمت اس نے نہیں کی. وہ جانتی تھی کہ وہ کافی پیتا ہے، چائے نہیں. وہ دونوں پیر صوفے پر اوپر موڑ کر آڑی ترچھی سی بیٹھی تھی. ایک ہاتھ میں چائے کا کپ اور ایک ہاتھ میں کروئسنٹ پکڑے وہ مکمل طور پہ کھانے کی طرف متوجہ تھی. کھاتے کھاتے ہی اچانک نظر اذلان پہ پڑی. وہ بڑی محویت سے اسے دیکھ رہا تھا. اس کی نظروں کی تپش سے وہ تذبذب کا شکار ہوئی. چائے اور بن فوراً نیچے رکھا اور سیدھی ہو کر تمیز سے بیٹھی. پلیز آپ ڈرائیور سے کہیں مجھے آفس چھوڑ دے، گھر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے. اس نے اب 9:11 ہونے کے لیے پر تولے. وہاں اسے ایک دم کھانا چھوڑتے دیکھ اذلان کے ماتھے پر کئی بل نمودار ہوئے. فنش کرو یہ، اور جانے کی فکر مت کرو ابھی، ڈرائیور چھوڑ دے گا تمہیں گھر. علیزہ نے ناچار دوبارہ کپ اٹھا لیا اور نظریں نیچے کیے گھوٹ گھوٹ پینے لگی. اذلان نے کپ اس کے ہاتھوں سے لے لیا اور اپنے لبوں سے لگایا. تم اپنے لیے دوسرا کپ بنا لو. اس کو پتہ نہیں کیا مزہ آتا تھا اس کی جھوٹی چائے پی کر. خیر، اس سب سے فارغ ہو کر اس نے اذلان سے کہا کہ مجھے نکلنا چاہیے، نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی. انتہائی شائستہ اور دھیما لہجہ جو شاید ہی اس نے کبھی کسی سے بات کرتے اختیار کیا ہو. نہیں، ضرورت نہیں، رک جاؤ آج، اذلان نے ناک سے مکھی اڑانے کے انداز میں کہا. علیزہ کی آنکھیں فوراً ہی پانیوں سے بھر گئیں. اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا. سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے. بس نظروں کے سامنے اپنے اور اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نظر آ رہا تھا، جو کہ اس وقت اٹھتا جب لوگوں کو پتہ چلتا کہ وہ رات گھر سے باہر گزار کر آئی ہے. کیا ہوا، بڑی چاہت سے نکاح کیا تھا تم نے تو مجھ سے؟ تمہاری ہی خواہش پر نکاح ہوا تھا ہمارا، تو رات کو اپنے شوہر کے پاس رک جانے میں جان کیوں جا رہی ہے؟ وہ اس کے قریب ہو کر جیب میں ہاتھ ڈالے کروفر سے بولا. آپ جانتے ہیں میرا وقت پر گھر پہنچنا ضروری ہے. نکاح کا کسی کو نہیں پتا، میں رات کہیں نہیں رک سکتی. یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھ سے 2 آنسو نکلے. اس نے سر جھکا لیا. اس سے زیادہ نہ وہ کچھ کہہ سکتی تھی، نہ ہی کچھ کہنے کا فائدہ تھا. اذلان کا ارادہ اسے پریشان کرنے کا تھا.
لیکن وہ تو زیادہ ہی ایموشنل ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، ٹھیک ہے جاؤ۔ علیزہ نے بے یقینی کے عالم میں جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنی جلدی مان گیا کھڑوس؟ اس نے تو ایسی اسپیڈ پکڑی، فوراً عبایا پہنا اور گولی کی اسپیڈ سے سیدھی باہر۔ اذلان اس کی پھرتی دیکھ کر مسکرا دیا۔ کوئی عجوبہ ہے یہ شاید۔ دونوں کے لیے وہ طویل ملاقات ایک خوش کن تجربہ ثابت ہوئی۔ دشمنی، نفرت اور بدلے کے ہر حرف سے دور ایک سکون بخشنے والی ملاقات۔ کیا مصیبت ہے ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ پتہ بھی ہے کتنا ضروری پروجیکٹ ہے۔ پریزنٹیشن پاس نہیں کی، کوٹیشن فائنلائز نہیں ہوا اور آج وہ فرنگی آ کر میرے سر پر طبلے بجائیں گے۔ سالہ یہاں کسی کو ڈھنگ کی انگلش نہیں آتی، میں ہی سر پھوڑتی نہ ہوں ان فرنگیوں سے۔ وہ منہ ہی منہ میں بک رہی تھی، ساتھ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ آخرکار اس نے اذلان کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1 2 3 کئی بار بیل جانے کے باوجود فون نہیں اٹھایا گیا۔ اسے بار بار فون کرنے میں بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ بھڑک نہ جائے، لیکن معاملہ بھی ایسا نہیں تھا کہ اسے چھوڑ کر بیٹھ جایا جائے۔ اس کے بعد اس نے کئی بار اذلان کا نمبر ملایا، لیکن جواب ندارد تھا۔ اس نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسے تشویش ہو رہی تھی۔ اذلان کوئی لاپرواہ آدمی نہیں تھا، نہ ہی اس نے کبھی علیزہ کے کال کو اگنور کیا تھا۔ وہ کمپنی ڈرائیور کے ساتھ روانہ ہوئی، ساتھ ساتھ پریزنٹیشن کی سافٹ کاپی اور لیپ ٹاپ بھی رکھ لیا کہ کیا پتہ جناب سوئمنگ کر رہے ہوں پچھلی مرتبہ کی طرح فالتو میں چھٹی کر کے۔ اس کے گھر پہنچ کر اس نے ڈائریکٹ اس کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازے کا ہینڈل گھمایا تو وہ کھلتا چلا گیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اذلان اپنے بیڈ پر الٹا لیٹا تھا، بغیر شرٹ کے، ایسے کہ اس کا آدھا جسم تقریباً بیڈ کے کنارے سے ڈھلک رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی اور اسے اپنی پوری طاقت لگا کر سیدھا کیا، جو واقعی ایک مشکل کام تھا۔ سر اٹھیے، سر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے اذلان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو بھٹی کی طرح جل رہا تھا۔ یا اللہ، اتنا تیز بخار! اذلان کے ماتھا جل رہا تھا جبکہ ہاتھ پیر ٹھنڈے تھے، مطلب بخار اس کے سر پہ چڑھ چکا تھا۔ علیزہ کو یاد تھا کہ اذلان نے اس کے لیے پین کلر کون سی دراز سے نکالی تھی، وہیں یقیناً فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ وہ وہاں سے تھرمامیٹر نکال لائی۔ چیک کرنے پر پتہ چلا کہ اذلان کو ایک سوچار بخار ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، لیکن اس نے اپنے حواسوں کو قابو کرتے ہوئے ابتدائی طبی امداد دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اذلان کا چہرہ تھپتھپا کر اسے ہوش دلانے کی کوشش کی، جس سے اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر پھر بند کر لیں۔ اٹھیں، میرے ساتھ چلیں، ہمت کریں پلیز۔ وہ جیسے تیسے اسے اٹھا کر باتھ روم تک لے گئی اور شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ اف، اس قدر بھاری ہیں یہ، ہاتھی کہیں کے۔ دل میں خود سے باتیں اس کی اتنے حساس ماحول میں بھی جاری تھی۔ سر پر ٹھنڈا پانی پڑنے سے اذلان کا بخار فوراً نیچے آیا اور اس کی کچھ آنکھیں کھلیں، لیکن یہ ٹریٹمنٹ ناکافی تھی۔ انہیں فوراً ہاسپٹل جانے کی ضرورت تھی۔ اس نے باتھ روم میں ہی موجود سلائڈنگ الماری سے ایک ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں دی۔ آپ چینج کر لیں، پھر ہاسپٹل چلیں گے ہم۔ یہ کہہ کر وہ رخ موڑے کھڑی ہو گئی۔ اذلان نے شدید چکراتے سر کے ساتھ جیسے تیسے کپڑے بدلے۔ اس دوران وہ بری طرح لڑکھڑایا، لیکن اس کی بیوی نے اسے گرنے نہیں دیا۔ وہ اسے سہارا دے کر بیڈ تک لائی اور انٹرکام کر کے فوراً نیچے سے مدد بلوائی، کیونکہ اس پہاڑ کو اکیلے سہارا دے کر نیچے اتارنے میں وہ خود اللہ کو پیاری ہو سکتی تھی۔ اذلان کو فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا، اس کے دوست ڈاکٹر علی کے ہاسپٹل۔ اس کے سارے ملازم جانتے تھے کہ اذلان ویسے تو بیمار پڑتا نہیں، لیکن اگر ضرورت پڑے تو وہ ڈاکٹر علی کے ہاسپٹل جاتا ہے۔ اس سب میں علیزہ ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی پی اے ہونے کا کردار ادا کر رہی تھی۔ وہ مستقل اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ کچھ انجیکشنز اور ڈرپس کے بعد اذلان کا بخار اتر چکا تھا، البتہ ڈاکٹر علی وہاں موجود نہیں تھے۔ دوسرے ہیڈ ڈاکٹرز نے اذلان کو ٹریٹمنٹ دی تھی۔ آنکھ لگ گئی ہے شاید۔ علیزہ نے اس کا ماتھا چھوا جو آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ وہ سمجھی کہ اذلان سو رہا ہے۔ اس کی ڈرپ چل رہی تھی۔ اس پر بلینکٹ صحیح کر کے وہ تھوڑی دور رکھے صوفے پر بیٹھ گئی، شوز اتارے، پیر اوپر صوفے پر پھیلائے اور اسکارف اور بال کھول کر ان میں انگلیاں چلانے لگی۔ وہ بھی اس بھاگم دوڑی میں بہت تھک گئی تھی۔ پھر ایک بھرپور انگڑائی بھر کر ٹیبل پر پڑا میگزین اٹھا لیا۔ کھڑکی سے چھن چھن کر آتی دھوپ کی پاکیزہ روشنی اس کے حسین و جمیل چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کے دمکتے سنہرے حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اکثر کے ساتھ ہوتا تھا۔ علیزہ کو دیکھ کر وہ وہیں اسٹل ہو گیا۔ علیزہ کی نظر اس طرف پڑی تو جلدی سے پیر نیچے کیا اور سر پر اسکارف اوڑھ لیا۔ وہ شخص اپنے پہناوے سے ڈاکٹر معلوم ہوتا تھا۔ آپ لائی ہیں اذلان کو یہاں؟ ڈاکٹر علی قدم قدم چلتا اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیسا ڈاکٹر ہے؟ پیشنٹ وہاں بیڈ پر پڑا ہے اور یہ یہاں صوفے پر آ کر براجمان ہو گئے۔ جی میں ہی لائی ہوں اور وہاں ہے پیشنٹ۔ اس نے انگلی کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر کافی خوش شکل اور اسمارٹ تھا، لیکن اذلان جتنا نہیں، اور وہ تو اذلان سے مرعوب نہیں ہوتی تھی تو اس سے کیا ہوتی؟ جی آئی ول سی ہم لیٹر۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ میرے نام سے آپ کو مطلب؟ وہ علیزہ تھی، اس نے پہلے ہی جملے میں جتا دیا۔ وہ چونکا جیسے اس کے سننے میں غلطی ہو گئی ہو۔ وہ اصل میں مجھے آپ کا نمبر چاہیے، مسکراتے ہوئے بولا۔ دور وہیں بیڈ پر آنکھیں بند کیے پڑا وہ شخص غصے کی انتہاؤں پر پہنچ رہا تھا، لیکن ایسے ہی لیٹا رہا۔ علی کی شامت تو بعد میں آنی تھی۔ 13
سوری میں سمجھا نہیں، میرے جوتے کا نمبر 13 ہے، جاننا چاہتے تھے نا آپ؟ اس نے دانت چبا کر بولا۔ وہاں اذلان دل ہی دل میں ٹھٹے مار کر ہنس رہا تھا۔ یہ ہوئی نا بات میری شیرنی، ہاں ہاں ہاں۔ ارے نہیں غلط سمجھ رہی ہیں آپ مجھے اصل میں۔ چلیں ایسا کریں، مجھے اپنے والد صاحب کا نمبر دے دیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی نسلی ڈھیک تھا، آسانی سے ہار ماننے والا کہاں تھا۔ اچھا کس خوشی میں نمبر دوں، کیا بات کرنی ہے پہلے مجھے بتائیں۔ علیزہ کی صحیح معنوں میں ہٹ چکی تھی۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے، رشتہ بھیجنے کی غرض سے آپ کے والد صاحب سے بات کرنی ہے۔ منگنی وغیرہ تو نہیں ہوئی نا آپ کی ابھی کہیں؟ وہ اتنی بے عزتی کے بعد بھی چہرے پہ مسکان سجائے بولا۔ اذلان کو اب صحیح معنوں میں غصہ آ رہا تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ سامنے علیزہ ہے، اسے دل میں تارے دکھا دے گی۔ او آئی سی، رشتہ لانا ہے تو پاپا کا کیوں، میں آپ کو اپنے ہسبینڈ کا نمبر دیتی ہوں، بلکہ ایسا کرے یہی سامنے ہیں وہ، چلیں ہم ڈائریکٹ ان سے میرا ہاتھ مانگ لیں، اگر وہ دے دیں تو۔ علی نے ناسمجھی سے اپنے پیچھے دیکھا۔ وہ وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اذلان اس کا شوہر ہوگا جسے وہ پرپوز کر رہا ہے، جبکہ اذلان اٹھ کے بیڈ کے پیچھے ٹیک لگائے اسے خوفوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ ڈاکٹر علی نے حیرانی کے عالم میں علیزہ کو دیکھا جو اس کی شکل دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ علیزہ جاؤ میرے لیے کپ کافی لے آؤ، اسے باہر بھیجنے کے لیے اذلان نے بولا۔ جی کہتی ہوئی وہ سیدھے باہر چلی گئی۔ اذلان نے ڈرپ کھینچ کر اپنے ہاتھ سے نکالی اور علی کے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ الو کے پٹھے، میری بیوی کو پروپوز کر رہا تھا تو؟ اذلان اس کا گریبان پکڑے دھاڑا۔ او بھائی مجھے کیا پتا وہ تیری بیوی ہے، بڑا ستا ساوترا بنا پھرتا ہے، اور شادی کر رکھی ہے جناب نے۔ بڑا آیا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ علی نے اپنا گریبان چھڑا کر اذلان کی نقل اتاری۔ اتنے میں علیزہ دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ کافی نہیں جوس بہتر ہے اس ٹائم آپ کے لیے، کہتے ہوئے اذلان کے ہاتھ میں پکڑایا۔ اور تم چلو جاؤ یہاں سے، ڈسچارج پیپر بنواؤ میرے، اگلے 5 منٹ میں جانا ہے مجھے یہاں سے۔ اس نے علی کو دھکا دینے کے انداز میں روم سے باہر کیا۔ وہ جیسے ہی پلٹا، اذلان اور علیزہ کی نظر ملی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دم ہی مسکرا دیے۔ وجہ دونوں کو نہیں معلوم تھی۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول، ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اف یو لائک دی ایپیسوڈ۔ اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایپیسوڈ نمبر 14 میں۔